حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت. کون سی بہترین امت؟ جس کو کہا گیا کہ تم نے سود نہیں کھانا، تم نے حرام نہیں کھانا، تم نے غیروں کا مال نہیں کھانا، تم نے جناب یتیموں کا مال نہیں کھانا، تم نے ناجائز طریقے سے مال نہیں کھانا. لیکن وہ امت آج سارے کرتوت کر رہی ہے. پہلی امتیں ایک ایک گناہ کریں. کوئی ہفتے والے دن مچھلیاں کسی کے لیے ممانت آئے تو وہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑیں، اللہ ان پر عذاب بھیج دے. کسی کی مجھے یہ بتائیں کہ آج جدھر جاؤ اس طرح شہر کی جس طرف نکل جاؤ وہاں بڑے بڑے پوش علاقے ہیں، بڑے بڑے جناب سوسائٹیاں ہیں اور بڑی بڑی دیواریں ہیں اور بڑی بڑی ان کی چیک پوسٹیں ہیں. اندر داخل ہونے سے پہلے اپنی شناخت کروائی جائے. بنی اسرائیل کی ایک قوم جس کے امیروں اور غریبوں کے درمیان جس کے امیروں نے دیوار کھڑی کر دی. بھائی اس قوم کے غریب ادھر رہیں گے اور امیر ادھر رہیں گے. جب دیوار کھڑی کر دی، ایک رات جب وہ سوئے، صبح اٹھے تو غریب امیروں کی جانب سے کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی جناب اٹھنے کے اثرات نہیں، کوئی جناب باتوں کی آواز نہیں. تو غریبوں نے کہا ہم جھانک کر دیکھو تو صحیح، یہ آج اٹھے نہیں، خیر ہو یہ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں. جب غریب قوم نے امیروں کی طرف جھانکا تو دیکھا کہ وہ کتے اور خنزیر بن چکے ہیں. صرف میرے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم نے ان کے درمیان تفریق پیدا کیوں کی ہے. جب میں نے جو خود بنایا ہے اپنے بندوں کو، خود کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو اونچا بنایا ہے، کسی کو نیچا بنایا ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے، تم نے درمیان میں دیوار کیوں ہے؟ اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا. لیکن یہ آج ہر طرف یہی تماشا ہے. بنی اسرائیل والے قوم والے سارے گناہ، وہ مولوی ہوں ان میں بھی موجود ہیں جی، وہ پیر ہوں ان میں بھی موجود، وہ مشائخ ہوں ان میں بھی موجود، وہ عوام ہوں ان میں بھی موجود، وہ سیاستدان ہوں، وہ کوئی بھی طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان کے اندر وہ سارے گناہ موجود ہوں. لیکن پھر بھی ان کے اوپر عذاب نہیں آتا، نہ ڈڈوؤں کا، نہ ٹڈیوں کا، نہ خون کا، نہ بارشوں کا، نہ طوفانوں کا، نہ سیلاب کا. پھر بھی ان کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آتا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عطائے رب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ بے رب جہاں تمہارے لیے. اور جمہوریت کے نام پر اور جناب مفاد عامہ کے نام پر، مفاہمت کے نام پر، وہ جو شخص آیا ہے ہماری وزارت عظمیٰ کے سیٹ پر 10 مہینے 11 مہینے ہوئے ہیں، وہ آیا شخص، وہ کہتا تھا میں اس قوم کو بچانے کے لیے، اس کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے اگر کپڑے بھی اپنے بیچنے پڑے تو وہ بھی جناب بیچ کر ان کی خدمت کروں گا. اس نے کپڑے کیا بیچنے تھے؟ جو فطرت نے لباس دیا ہے، کھال اور ماس اور گوشت، اس نے وہ بھی نوچنا شروع کر دیا ہے قوم کا. اور کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی قوم، یہ بات پکی ہے. اور یہ کہتے تھے حساب ڈار آئے گا. میں نے کہا تھا تمہاری معیشت درست نہیں ہو سکتی کیونکہ تم نے ناموس رسالت پر مداہنت کی ہے، تم نے ختم نبوت پر مداہنت کی ہے، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہاں پھر رہے ہو کہ نہیں در بدر خار؟ ہاں تو آیا نظرتے کیوں بد نصیبہ. ہاں تسی آ جاندے تواڈے کول موقع سی. بابا جی فرماتے ہیں زندگی چ ایک ویڑا اے آندا کہ بندے نو یا ادھر دا فیصلہ کرنا پیندا یا ادھر دا فیصلہ کرنا پیندا. کاش کہ تسی سارے رسول اللہ دے در دا فیصلہ کر لیندے. اج تک تانوں سارے کہہ رہے ہیں تسی ڈیفالٹ بھی ہو چکے ہو، تسی جناب منگتے بھی ہو، تواڈے کول ملک بھی نہیں چل رہا. کہنے جی آپ کہتے ہیں جناب سود کو ختم کرنے والی بات، اور آپ کہتے ہیں جناب یہ کوئی ٹھیک بات ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں ہم سود نہیں دیں گے. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے آگے جھولیاں پھیلا کر پھرو، اور یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے آگے دامن پھیلا کر پھرو، اور تم امداد دینے جاؤ اور اگلے دروازے بند کرنے کہیں لینے نہ آ جائیں، اور تم دنیا کو امداد دینے کی بجائے یہ بیان دو کہ ہم 6 مہینے تک ان سے امداد لیں گے نہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے. اور پوری قوم اس کے ساتھ بالکل جناب کھڑے ہیں جی، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور بھائی جمہوریت جب سارے غریب مار دے گی تب جمہوریت سے جان چھڑائی جائے گی. آؤ آج بھی حضور کے دین کی طرف، آج بھی ان عیاشوں کی بدماشیاں بند کرو. اور ہم نے کہا تھا تیل کی قیمتوں میں اضافہ، تو آج ہم پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں. ہم نے پتہ ہے سب سے آخر میں کیوں اعلان کرنا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے تھے، ہو سکتا ہے جن کو آزادی کی جنگ لڑنے کا شوق چڑھا ہوا تھا وہ کچھ کر لے قوم کے لیے، کچھ بول ہی پڑے اپنے اقتدار کی حرص کے علاوہ کہ یار اس قوم کو مارنا ہے تم نے. تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ تم منی بجٹ پیش کرتے ہوئے یہ کہتے کہ ہم اپنی عیاشیاں ختم کر رہے ہیں.
آج کے بعد جتنے سرکاری جناب تیل لینے والی گاڑیاں ہیں اور گاڑیاں ہیں ان کا خرچہ ہم خود برداشت کریں گے. آج کے بعد جتنے بھی ہمارے اثاثے ہیں آدھے ہم وہ قومی خزانے میں جمع کرواتے ہیں. لیکن انہوں نے آسان حل ڈھونڈا ہوا ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم لتر بڑھا دیں اور بندے بڑھا دیں, قوم کھانے کے لیے تیار ہے. ہاں جی, قوم کھانے کے لیے تیار ہے. انہوں نے آسانی سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے سکون سے پھر کیا کرتے ہیں, پھر تماشے کرتے ہیں قوم کے ساتھ. پھر ایک آدھی آڈیو لیک کرتے ہیں, پھر ایک آدھی ویڈیو لیک کرتے ہیں اور قوم کو کہتے ہیں آپ اس طرف لگ جائیں. ہم اپنے جناب نشہ اقتدار میں مست رہیں, لیکن ہم یہ انتظار کر رہے تھے ہو سکتا ہے یہ جناب جو آزادی کی جنگ لینے چڑھے تھے ان کو شوق چڑھ جائے, یا وہ کراچی سے خیبر تک کوئی بھی جناب جماعت ہو جن کو نوازا جا رہا ہے یا نوازنے کے لیے تیار ہے جناب, جو بوٹ پالش کرنے کے لیے پہلے نمبر پر صفوں میں کھڑے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو قوم کا خیال آ جائے. لیکن ہم نے دیکھا جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑنی تھی وہ خود جیلوں میں جا رہے ہیں اور جیلوں میں جانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. اور جناب جنہوں نے کہا تھا کہ ہم میدان میں کھڑے ہیں وہ جناب آگے لیٹنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. تو پھر ہم نے کہا کہ آخری تو ہم ہی رہتے ہیں. اور یاد رکھنا قوم کی پناہ آخری حضور کا دین ہی ہے. یہ جہاں مرضی پھر لیں آخر وہ دین ہی ہے جو ان کو بچا سکتا ہے, اور وہ دین ہی ہے جو ذات سے بھی مراد ختم کرتا ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح رشتہ داروں سے بھی ختم کرتا ہے, تعلق داروں سے بھی ختم کرتا ہے, دوستوں سے بھی ختم کرتا ہے, اور قریبی رفیقوں سے بھی ساری چیزیں ختم کر کے قوم کے خزانے میں جمع کرواتا ہے. اور جناب ان کو نشہ اقتدار نے مست کیا ہوا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا تم قوم کے جناب ہر چیز لوٹ چکے ہو, لیکن اب قوم, میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں جائیں اور جا کر کہیں. وہ کہتے تھے کہ جناب مولویوں نے روڈ بند کر, ابھی بھی کئی بکواس کریں گے کہ جناب ان مولویوں کو کیا ضرورت پڑی تھی, یہ ایسی بات کریں ایسی بات کریں. بہرحال ان سے تو ہمیں غرض نہیں, کم از کم آپ قوم کے پاس جائیں اور اسے کہیں آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. کہ ابھی ہماری شنید یہ ہے کہ جناب بین الاقوامی ایجنسیاں اور بین الاقوامی ادارے آ رہے ہیں ہمارے ایٹمی پلانٹ کا وزٹ کرنے کے لیے, تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ, بھائی کچھ بھی نہ ہو غیرت تو اندر موجود ہو. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری دنیا سے تشریف لے کر گئے تو یہودی کے ہاں آپ کی زیرہ جو ہے وہ رہن پڑی تھی, لیکن آپ کے گھر میں 9 تلواریں لٹک رہی تھی. ہاں یہ تو ہمارا, لوگ کہتے ہیں پھر جناب یہ ڈیفنس. میں نے کہا بھائی بات سنو, ہم بھوکے بھی رہ لیں گے, ہم ساری باتیں کر لیں گے, لیکن اپنی غیرت کے اوپر سودا نہیں کریں گے. ہاں کل کو یہ بات جناب بین الاقوامی ادارے آ کر کہیں کہ جناب اس کو بھی بیک رول کرو اور اس کی جناب تعداد کو کم کر دو, انہیں کہہ دو بھائی ہم بھوکے رہ سکتے ہیں, اس کی تعداد بڑھائی تو جا سکتی ہے, کم نہیں کی جا سکتی. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جن کے ہاتھوں میں آپ کے ملک اور ریاست کا اقتدار ہے وہ بڑھانے کی کیا بات, وہ تو اس کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. لیکن یہ اس پاکستان نے باقی رہنا ہے تا صبح قیامت, اور اس پاکستان نے اسلام کا قلعہ بننا ہے. لیکن لگتا ہے اس کے آثار اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے, اپنے جناب رازوں میں سے اور اپنی تدبیروں سے انشاءاللہ جلدی لا رہا ہے. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ قوم کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ تحریک لبیک جو بھی فیصلہ کرے آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. آپ تو کھڑے ہیں نا, آپ کا کام ہے قوم سے بھی جا کر کہیں کہ وہ جناب کوئی نونیا ہے, کوئی جناب وہ جناب پی ٹی آئی والا ہے, یا کوئی جناب جو بھی جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے, اسے کہو بھائی ساری باتیں بعد میں, یہ ملک بچے گا تو تب ہم بچیں گے نا. اس ملک کو جس نام پر حاصل کیا ہے وہ ملک رہے گا تو پھر آگے چل سکیں گے نا. تمہاری یہ, میں تاجروں سے کہتا ہوں میرے آقا و مولا ابھی رمضان شریف آ رہا ہے, اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم نے ایک جناب پلان ترتیب دیا ہوا ہے اور انشاءاللہ بڑا بہترین ہوگا. بہرحال میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق گو یعنی سچ بولنے والا تاجر اور جناب امانت دار تاجر قیامت والے دن شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لیکن سچ بولنے والا تاجر اور جناب امانت دار تاجر, لیکن یہاں کیا ہوگا, ابھی جناب آئے گا رمضان تو قیمتیں 3 گنا بڑھا دی جائیں گی. پھر ان پیسوں سے جناب
जनाब उम्रे पर जाया जाएगा और हुजूर की बारगाह में सामने खड़े होकर कहा जाएगा या रसूलुल्लाह मैं आ गया। उन आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाओगे, उस नबी के उम्मती जिसके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हमारे में से नहीं, जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वो हमारे में से नहीं, और जिसने कौम को धोखा देकर माल बेचा वो भी हमारे में से नहीं। यार बताओ, उन पैसों से जाकर तुम हुजूर की बारगाह में पेश होते हो, ना खौफे खुदा न शर्म नबी, और ये भी नहीं और वो भी नहीं। आओ हुजूर के दीन की तरफ, और आप सब ने भी तैयार रहना है। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से कहता हूं, आप सब ने भी तैयार रहना है, और शुक्र करो कोई बोलने वाला है, वरना इन्होंने तो तुम्हें जनाब गरीब को तो पहुंचाई उस नहज पर दिया है कि जनाब गरीब का पेट्रोल 300 रुपए हो जाए, वो गरीब ये सोचते हुए मर जाता है कि मुझे पैसे मिल भी गए तो मैं लाइन में लगकर डलवाऊंगा कैसे, फिर इसकी बचत कैसे करूंगा। और हमने तो नुस्खा पहले बता दिया हुआ है। इंशाअल्लाह अभी आपके साथ मैदान में बात होगी कि आपने बदमाशी करते हुए बढ़ाया कैसे है। अगर ये बदमाशी पर उतर आए तो फिर इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक वालों का तो ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है ना इंशाअल्लाह। फिर हमें तो ये जानते हैं अच्छी तरह कि हम फिर जिस हद तक भी जाएं फिर हमारा काम वो होता है। तो फिर हमारे बड़े तो हमें सबक पढ़ा कर गए हैं कि ऋषि के फाकों से टूटा न बरहमन का तिलस्म, आसान हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद। हमारे बड़े तो फिर हमें वो रास्ता बता कर गए हैं, और उस रास्ते पर अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी चलना जानते हैं, और हम अपनी नस्लों को भी सिखा रहे हैं कि हुजूर के साथ वफा करनी कैसे है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला, सिर्फ महंगाई का नहीं है अल्लाह के बंदो, ये पाकिस्तान की बका का मसला है। वरना पेट्रोल पहले भी महंगे होते रहे हैं और सारी चीजें, हम इसलिए खामोश थे चलो यार इकोनॉमी चलने दो। आज जनाब पाकिस्तान का कर्जा 51,000 अरब रुपए हो गया है, 51,000 अरब रुपए। पिछले एक साल में 23% कर्जे में इजाफा हुआ है। पिछले साल जो था वो पाकिस्तान का तकरीबन कर्जा 41,500 अरब रुपए था, यानी 41,557 या 550 या 55 इतने अरब रुपए था। आज जनाब 50,996 अरब रुपया है आज के दिन में, ये कौम को पहुंचा दिया है। और जो महंगाई की सूरत है वो 12.3% पे थी, अब 25.3 में। बहरहाल जितने भी आंकड़े लाए जाए भाई, जितने भी आदादो शुमार किए जाएं, सारी मुल्क भी बैठकर आदादो शुमार करे, गरीब को रोटी मिल रही है तो तुम्हारे आदादो शुमार ठीक है, अगर उसके दरवाजे तक नहीं पहुंच रही तो फिर तुम जितने भी आंकड़े मिलाओ वो सारे गलत है, वो सारे गलत है। उसको जिस तरह मर्जी जहां से मर्जी लेकर आओ वो सब कुछ गलत है। और चाहिए तो यह था कि अपने प्रोटोकॉल और अपनी अयाशियां और बदमाशियां खत्म करते हैं, लेकिन कहां प्रोटोकॉल खत्म करते। अपनी भतीजी को, हम तो खवातीन का नाम नहीं लेते, लेकिन इस वक्त के वजीर आजम ने अपनी भतीजी को जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जितना प्रोटोकॉल दिया हुआ है। क्या खिदमत है उसकी कौम के लिए, क्या खिदमत है उसकी कौम के लिए। फिर वो जनाब सिंध का डाकू, उसका बेटा वो वजीर खारजा बना है, और उसका वजीर खारजा बनने से पहले और अब तक प्रोटोकॉल डबल हो चुके हैं। ये कौम जो जनाब, और कौम का भी कोई हाल नहीं, एक जनाब वो दुकानें खोले, कोई नई ब्रांड खोले तो जनाब लाखों और करोड़ों रुपए उनकी सेल हो जाती है। कैसे हो जाती है? खुदा का खौफ करो, अल्लाह के अजाब से डरो। अल्लाह ताला जब, मेरी बात सुनो, जब कौमें और कौम के जिम्मेदारान बदफितरती पे उतर आते हैं ना, और उनको किसी चीज की परवाह नहीं होने लगती, फिर अल्लाह ताला जिल्लत उन कौमों का मुकद्दर लिख देता है। हाँ, फिर याद रखना, फिर अल्लाह ताला, हाँ अल्लाह के निश्तर हैं, तैमूर हो या चंगेज। अब्बासियों की जनाब खिलाफत ऐसे नहीं टूटी थी, उनकी अपनी हरकतें भी ऐसे थी। हाँ, वो सोने और चांदी के जनाब बर्तनों में खाने शुरू हो गए थे, और उनके गरीब जनाब दरवाजे पर जनाब भूखे प्यासे बिलखते मर जाते थे, उनके सिपाहियों की तनख्वाहें पूरी नहीं होती थी। याद रखना, जो कौमें इस नहज पर उतर आए फिर उन कौमों का निशान बाकी नहीं रहता। यहाँ तैमूरी और चंगेजी सारे मिट गए और सब मिट जाएंगे, लेकिन याद रखना अगर अपना नाम बाकी रखना है और अपना तशख्खुस बाकी रखना है तो फिर किफायत शारी अपनानी होगी, फिर कौम बनकर रहना होगा। ये भेड़ चाल नहीं,
ہر کوئی اپنا اپنا سوچ رہا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی ہے جو جناب اثار بھی سکھاتا ہے, محبت بھی سکھاتا ہے, اور لوگوں پر خرچ کرنا بھی سکھاتا ہے. ورنہ باقی دولت تو جناب یا فرعونیت سکھاتی ہے, یا قارونیت سکھاتی ہے, یا چنگیزیت سکھاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور کے دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے.